سر درد، کمر کا درد، جوڑوں کا درد دنوں میں غائب ہو جائے گا۔ سستی اور کاہلی جادو کی طرح غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پرسکون نیند نہیں آتی تب بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہین اور میں اپنے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں اپنے کچن میں ایک بہت ہی مفید اور کارآمد نسخہ لے کر آئی ہوں جو آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، نیند صحیح سے نہیں آتی ہے، ہر وقت بے چینی محسوس ہوتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، چلتے ہوئے سانس پھولنے لگتی ہے، تو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں۔ آپ کو بہت زیادہ اس کے لیے چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچن میں موجود چیزوں سے ہی یہ نسخہ تیار ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کچن میں موجود چیزوں سے ہی یہ نسخہ تیار ہو جائے گا۔ جب آپ اس کے فائدے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے جب آپ اسے استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے 2 کھانے کے چمچ سفید تل لیے ہیں۔ تل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، تل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، کمر کے درد سے نجات ملتی ہے، ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ تل بہت زیادہ مفید ہے۔ تل میں بہت زیادہ کیلشیم بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ ان تلوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو کیلشیم کے سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس لیے تل کا استعمال ضرور اپنے روزمرہ کی زندگی میں کرنا چاہیے۔ دوسری جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے خسخس۔ یہ بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ خسخس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے، تو آپ نے پہلے مٹی کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ اگر آپ کو رات کو سکون سے نیند نہیں آتی ہے، ہاتھ پیروں میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، دماغ پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو آپ خسخس کا استعمال ضرور کریں۔ خسخس جو ہے دماغی کمزوری بھی ختم کرتا ہے، یادداشت بڑھاتا ہے، جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا جوڑوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے تو آپ خسخس کا استعمال ضرور کریں۔ تیسری چیز جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہے بادام۔ بادام بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں۔ بادام میں کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری اور دماغی کمزوری کو بادام دور کرتا ہے، سستی اور تھکان کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، ہڈیوں اور پٹھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ نسخہ آپ بنا کر رکھ لیں، آپ کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے ہزاروں روپے بچ جائیں گے۔ تو چلیے اب ہم ان تینوں چیزوں کو پیس لیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک جار لیا ہے، اب تمام چیزیں میں اس جار میں ڈال دیتی ہوں۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو روز روز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بنا کر آپ کسی بھی کنٹینر میں بھر کر رکھ لیں اور مہینوں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کا پاؤڈر بنا لیتی ہوں۔ لیجیے جی، میں نے اس کا پاؤڈر بنا لیا ہے۔ جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بے شمار فائدے ملیں گے جو آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہوں گے، اور آپ انشاءاللہ اس نسخے کو بنانے کے بعد مجھے دعائیں دیں گے۔ تو میں تمام پاؤڈر جو ہے پلیٹ میں نکال لیتی ہوں۔ تمام پاؤڈر میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ اس پاؤڈر کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں مزید 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ہے گڑ یا پھر مصری، یعنی کہ ہم گڑ یا مصری میں سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں مصری آپ نے جو ہے دھاگے والی استعمال کرنی ہے، دھاگے والی مصری ہی اچھی ہوتی ہے، یا پھر آپ نے گڑ کا استعمال کرنا ہے۔ موسم بدل رہا ہے، سردیوں کے موسم میں آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں اور گرمی کے موسم میں آپ مصری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو کس مقدار میں لینا ہے اور کب لینا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی۔ پتیلی میں نے 2 گلاس دودھ ڈال کر ابالنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ دودھ میں ابال آ گیا ہے۔ اب اگر آپ اس دودھ کو بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو اوپر جو ملائی آئی ہے اسے آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اپنے لیے یا گھر کے بزرگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس ملائی کو اتار لینا ہے، کہ اس لیے کہ ہمیں اتنے زیادہ فیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ میں اس وقت بچوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ اب میں اس کے اندر جو ہے گڑ شامل کروں گی۔ میں نے 1 کھانے کے چمچ سے زیادہ گڑ لیا ہے، بچوں کے لیے آپ اور زیادہ بھی گڑ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے بنائیں تو آپ نے گڑ کی مقدار بھی کم ہی رکھنی ہے، میٹھے کا استعمال کم از کم کریں۔
اب میں اسے بھی گڑ ڈال کر 2 منٹ تک اور پکا لیتی ہوں۔ گڑ ڈال کر میں نے اسے 2 منٹ تک پکا لیا ہے۔ گڑ اس کے اندر اچھی طرح سے حل ہو گیا ہے، یہ دیکھیں جی۔ تو اب میں اس کے اندر جو ہے پاؤڈر شامل کروں گی۔ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں اس کے اندر جو ہے 2 کھانے کے چمچ پاؤڈر شامل کر رہی ہوں 2 گلاس کے لیے، یعنی کہ 1 گلاس میں آپ نے 1 کھانے کے چمچ یہ پاؤڈر ڈالنا ہے۔ اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے 1 گلاس میں 2 کھانے کے چمچ یہ پاؤڈر شامل کرنا ہے۔ اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں۔ دودھ ہمارا ہلکا ٹھنڈا ہو گیا ہے، آپ نے اسے نیم گرم ہی استعمال کرنا ہے۔ جب آپ اسے بچوں کو استعمال کرائیں گے تو ان کی یادداشت بہتر ہوگی، یاد کیا ہوا سبق وہ بھولیں گے نہیں، کیلشیم کی ان میں کمی پوری ہوگی۔ اور اگر بزرگوں کو استعمال کرائیں گے تو ان کے جسم میں جو درد ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کو نیند پرسکون آئے گی اور کسی قسم کا پیروں میں کھچاؤ نہیں ہوگا۔ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔